شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محترم حاضرین، سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو رمضان مبارک. الحمدللہ ہم نے تراویح کی نماز پڑھی. تراویح کی نماز میں ہم نے پارے ایک مکمل سنا. قرآن مجید یہ چاہتا ہے، یا شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے، چاہتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا: افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا پھر ان کی عقلوں کو تالا لگ گیا ہے، تالا لگ چکا ہے؟ تو قرآن مجید کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے پڑھا ہے تراویح کی نماز میں. اسی کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس میں ہم یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ پڑھا گیا ہے ساری باتیں آ جائیں یا ساری باتیں آ جائیں گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک پارے ایک میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں، لیکن مختصر وقت میں ساری باتیں تو نہیں آ سکتی، لیکن چند باتیں انشاءاللہ آپ کے گوشے گزار کریں گے پہلے پارے کے تعلق سے. سب سے پہلے، اور اس سے پہلے یہ کہ الحمدللہ آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی قیام اللیل ہے، جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. بہت بڑا، یعنی اللہ نے آپ کو چنا ہے. اچھا، یہ بھی آپ دیکھیں، ذرا غور کریں گے آپ، بہت سارے مسلمان ہیں اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر، علاقے کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن آپ ہی کیوں مسجد آئے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے میرے بھائی. لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، میسر کیا ہے. اس میں دوام برتیے. دوام کا مطلب یہ کہ ہمیشہ اس کو انشاءاللہ پورے 30 دن اس کو کنٹینیو کیجیے انشاءاللہ. تعداد کو کم ہونے نہ دیں. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھے، یار بہت تھکان ہو گئی، 2 دن پڑھے. یار آپ نوجوان ہیں، آپ نوجوان ہیں، الحمدللہ ہم سب نوجوان ہیں. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ایک بھی تراویح مس نہ ہو انشاءاللہ. پورا قرآن اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم یہ عہد کریں انشاءاللہ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اس مہینے میں پورا کا پورا قرآن انشاءاللہ پیچھے کھڑے ہو کر کے سنیں گے انشاءاللہ. سنیں گے انشاءاللہ. ایسا نہیں کہ یہ 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر بس اس کے بعد دھیرے کر کے آپ کھسکتے چلے جائیں، پیچھے ہوتے چلے جائیں، بس وہی پھر آلو والے نمازی آ جائیں. آلو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیں کم نہیں ہوتا، ہمیشہ سالوں مال ملتا ہے. تو سال بھر جو نماز پڑھنے والے ہیں یہاں 1 2 صف 3 صف، ایسا نہ ہو کہ صرف وہی لوگ بچیں. جتنی تعداد آج دکھی الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی. یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے میرے بھائی. سب کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی آپ سڑکوں میں پائیں گے، ادھر ادھر گھومتے ہوئے پائیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گویا کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، آپ ہی کے بھائی ہیں، آپ ہی کے دوست و احباب ہیں، جو مختلف جگہوں پر ملیں گے. کئی جگہ پہ آپ کو مل سکتے ہیں، بازار میں، مارکیٹ میں، اور مختلف جگہوں پر آپ کو ملیں گے وہ. لیکن اللہ رب العالمین کا خاص کرم آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے بندوں کو کہ ہمیں کسے بھیجنا ہے مسجد میں، تو اللہ نے آپ کو چنا ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
جو اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے تو آپ بھی اس پر ثابت قدم رہیں گے، اور انشاءاللہ پورا مہینہ قیام اللیل آپ کریں گے انشاءاللہ۔ اب مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کے اس پارے کی چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے بالکل اختصار کے ساتھ، اور میری کوشش یہ ہے انشاءاللہ کہ جو باتیں ہم بیان کریں اسے غور سے سنیں۔ اس کو ہم ایک درس کا ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ اگلے دن انشاءاللہ آپ میں سے کوئی بھی یہ بتائے گا کوئی 3 چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ پارے 1 میں جو پچھلے درس میں ہم نے سنا درس، اس میں سے کوئی 3 باتیں بیان کریں۔ کسی کو ہم نہیں کہیں گے کہ آپ بیان کریں، کوئی بھی ایک بیان کریں انشاءاللہ۔ سارے لوگ کوشش کریں کہ وہ 3 باتیں ہم بیان کریں گے۔ اگر ہر پارے سے ہمیں ایک بات بھی معلوم ہوئی تو ہم 30 پارے سے 30 باتیں قرآن مجید کی معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور کوئی مشکل کام نہیں انشاءاللہ۔ بالکل آسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اوکے، کل انشاءاللہ تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ نام لے کر کے یا اشارہ کر کے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے اس پریشر میں یہ مت سوچنا کہ مطلب آپ نہیں بیٹھیں گے نہیں تو ہم سے نہ پوچھ لیں انشاءاللہ۔ بالکل اس کے اٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علم سیکھنے میں کبھی شرم نہیں آنی چاہیے، شرم نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی شرم نہیں کرنا چاہیے علم سیکھنے میں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے ایسے لوگوں کو جو علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، اور علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے پارے 1 کو۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر یہ کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے آغاز، ابتدا، اسٹارٹنگ جس کو کہتے ہیں، اسی لیے اسے الفاتحہ کہا گیا، یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، مثلا ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفا۔ سورہ فاتحہ کا نام شفا ہے، ہاں، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین شفا دے دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ اسی طرح الرقیہ بھی اس کا نام ہے سورہ فاتحہ کا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر نام ہیں۔ ایک نام اس کا الصلاۃ ہے، نماز، یعنی الصلاۃ۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تقسیم کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ جس کا آدھا حصہ شروع کا اللہ کی تعریف میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی مناجات میں ہے، اور اس کے بعد رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں آدھا حصہ ہے، اور نصف حصے کے بعد دعا اور مناجات ہے، انسان دعا کرتا ہے۔ یہی سورہ فاتحہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایسے شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا تم لوگ، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تم لوگ میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے مجھے شاق ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی پڑھنے میں، دقت ہو رہی تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جو چیزیں جو آپ پڑھ رہے تھے ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے دہرا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو لیکن اس کے علاوہ پھر کچھ بھی مت پڑھو، خاموشی سے قرآن مجید سنو۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے اس میں۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف پروردگار تیرے لیے ہے۔ یہ انسان کہتا ہے ہر نماز میں الرحمن الرحیم، تو رحم کرنے والا ہے پروردگار، تو رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اس دن صرف تیری بادشاہت ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں سے انسان اپنے بارے میں بتلاتا ہے، کہتا ہے پروردگار ہم صرف تیری عبادت، ہم
ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور کرنا میرے بھائی کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں غور یہ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم کسی اور سے تو نہیں مانگتے، کسی اور کے در پہ تو ہم سر کو نہیں جھکاتے اپنے۔ یہ یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر نماز میں وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہمیں بالکل سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم جو جنت کی راہ ہے، پروردگار وہ راہ دکھا دے۔ کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی ہمیں ہدایت دے، اس راستے پر ہمیں چلا دے جس پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء کے راستے پر چلا دے، صدیقین کے راستے پر چلا دے، شہداء کے راستے پر چلا دے، صالحین اور نیک لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں میرے بھائی، یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا، اے پروردگار ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا، ان لوگوں کے راستے پر مت لے جانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ہاں، جو لوگ گمراہ ہیں یعنی یہود اور نصارہ، ہاں برے لوگ، گمراہ لوگوں کے راستے سے اللہ تو ہم لوگوں کو بچا دے۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں میرے بھائی نماز کے اندر۔ تو جو ہم دعا کرتے ہیں، کیا پھر ہم دعا کے بعد اس پر قائم رہتے ہیں؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ مختصر سورہ فاتحہ کی آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ دوسرا، اس کے بعد سورۃ البقرہ، یہ مدنی سورت ہے، اس پارے میں کئی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہاں، سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں انسان کی 3 قسمیں بیان کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ غور سے ذرا سنیں، انسان کی کتنی قسمیں بیان کی گئی ہیں؟ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک مومنوں کی، دوسرے منافقین کی، اور تیسرے کافروں کی۔ مومن تو آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں، کافر بھی معلوم ہے۔ منافق اس کو کہتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، آج بھی۔ منافق کیا ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے، لیکن اندر کفر کو چھپائے رہے، یعنی مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو جائے۔ آپ ہمارے اور آپ کے اندر آ کر کے بیٹھ جائے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے کافر ہے، اندر سے اس کا عمل کفر والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا، یعنی ایسے لوگوں سے زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی شخص آ کر کے مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے آ کر کے بیٹھ جائے، ہمارے ساتھ رہے، سب کچھ رہے، لیکن اندر اندر دوسرے کا ساتھ دے، ہمارے دشمنوں کا ساتھ دے، تو ایسا شخص زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کیونکہ وہ آپ کی ہر چیز کو جان لیتا ہے، آپ کے راز کو، آپ کے بھید کو، ہر چیز کو جان لیتا ہے، پھر وہ جا کر کے دشمنوں سے آپ کا راز وہاں جا کر کے کھولتا ہے۔ تو منافقین کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس پارے کے اندر شروع ہی میں۔ مومنین کی 5 صفات کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق، ایمان بالکتب، یقین بالآخرہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ جو لوگ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مومن ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں جن کو انسان نے نہیں دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیوں ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے، ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ نبی نے کہا ہے ہمارے۔ اب جنت اور جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے میرے بھائی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے ایمان؟ جی، ایمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایمان اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، جنت کے بارے میں بھی، جہنم کے بارے میں بھی۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جی، کیوں ہے ہمارا ایمان؟ جی، قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے۔ تو حقیقی مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں پر ایمان ہے، جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت پر ایمان ہے، جہنم کو نہیں دیکھا لیکن اس کو عقیدہ اور ایمان ہے کہ برے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس نے جو ہے قیامت کو نہیں دیکھا،
قیامت آنے والی ہے، لیکن ایک بندے مومن اس پر ایمان رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، وہاں حساب دینا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ اللہ رب العالمین ہم سے لے گا، ہم سے پوچھے گا، اس کا ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہمارا ایمان ہے۔ تو مومن وہ ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح نماز قائم کرتا ہے۔ مومن کی ایک دوسری صفت اللہ نے بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب ذرا میرے بھائی، ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا اللہ نے جو صفات بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مومن لوگ نماز قائم کرتے ہیں، کیا واقعی ہم نماز قائم کرتے ہیں؟ کیا ہم 5 وقتہ نمازی ہیں یا پھر چھوڑ چھوڑ کر پڑھتے ہیں، یا جمعہ پڑھتے ہیں، یا سال بھر عید بقرعید پڑھتے ہیں؟ یہ ذرا اپنے آپ میں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت بیان کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن مجید پر، اس کے علاوہ بھی جو کتابیں گزر گئی، انبیاء گزر گئے، ان انبیاء پر اور جو کتابیں انہیں ملی ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں۔ اسی طرح آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مومن کی ایک صفت بیان کی کہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ ہر عمل میں آخرت کو مد نظر رکھتا ہے۔ یقین جانیں اصل کامیابی یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے چلے تو اس سے پہلے سوچیں کہ آخرت، فوراً آخرت کی سوچ اگر ہمارے ذہن میں آ گئی، انشاءاللہ ہم برائیوں سے بچ جائیں گے۔ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، کیا واقعی آخرت فوراً دماغ میں آپ دوڑائیں گے؟ آخرت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم کو جواب دینا ہے، اس کام سے باز آ جانا ہے۔ تو آخرت پر مومن ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کی خصلتیں بیان کی۔ منافق کون ہے؟ منافق کون ہے اس کی خصلتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، عادتیں بیان کی کہ ان کی عادت کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ہے منافقین؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان آ جاتے تھے اور کہتے تھے قالوا آمنا، اللہ نے قرآن مجید میں کہا آمنا، ہم تو ایمان لے آئے، اور اس کے بعد یہاں سے نکل کر کے کافروں کے پاس جاتے تھے اور یہاں کی ساری باتیں وہاں بیان کرتے تھے۔ پھر ان سے کہتے تھے نہیں ہم تو خالی گئے تھے ادھر مزہ لینے گئے تھے، استہزاء کرنے گئے تھے، ہم تو اصل ادھر کے۔ تو یہ منافقین ہے، دو رویہ، دو رخ، ادھر آئے تو ادھر والے، ادھر آئے تو ادھر والے۔ تو منافقین کی صفت بیان کی۔ منافقوں کو پہچاننا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جھوٹ، منافق جھوٹ بہت بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی عادت ہے جھوٹ بولنا۔ اب اگر میرے بھائی جو چیزیں بری ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں اور برے لوگوں کی ہیں، اگر وہی خصلت اور وہی عادت ہمارے اندر ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں؟ اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنا کس کی علامت ہے میرے بھائی؟ منافق کی علامت ہے۔ اب اگر ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم بھی منافق ہیں، منافقوں والا عمل ہے ہمارا، بہت برا انجام ہے منافقوں کا۔ اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یہ منافق ایسے ہیں کہ جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں ان کو جگہ ملے گی، اتنا بھیانک انجام ہے منافقوں کا۔ تو منافقین کی جو عادتیں وہ اپنے اندر نہیں ڈالنی ہے میرے بھائی، ہم کو مسلمان بن کر، مومن بن کر رہنا ہے، جھوٹ سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح دوسری عادت بتائی منافقوں کی، دھوکہ دینا۔ منافقوں کا دوسری عادت کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ اب اگر ہم بھی دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم کہاں ہیں؟ منافقوں کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ تیسری عادت یہ ہے کہ ان کو سمجھ کم ہوتا ہے، سمجھنا نہیں چاہتے قرآن و سنت کو۔ ایک چوتھی بات، قلبی بیماریاں ہیں ان کو، یعنی قلبی بیماریوں کا مطلب یہ ہے کہ دل سے قرآن و حدیث کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو یا اللہ کی باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، دل میں ایک کھٹاس سی پیدا رکھتے ہیں مسلمانوں کے تئیں، صحابہ کے تئیں اس دور میں، آج کے دور میں مسلمانوں کے تئیں۔ سفاہت، ایک اور خصلت بتلائی کہ یہ بیوقوف ہوتے ہیں، یہ اللہ کا مذاق، یہ کہتے تھے کہ ہم جاتے ہیں صحابہ کا مذاق اڑانے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے کہا ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ بیوقوف ہے، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق تھوڑی اڑا پائیں گے وہ۔ اور ایک منافق کی ایک خصلت یہ ہے کہ احکام الہی کا مذاق اڑانا، احکام الہی کا
مذاق اڑانا. آج کل بہت سارے مسلمان، بہت سارے ہمارے بھائی قرآن و سنت کا مذاق اڑا دیتے ہیں. کوئی حدیث ان کے سامنے پیش کرو تو ہنس کر ٹال دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یعنی اس کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے. قرآن اور سنت کا ذرا بھی آپ مذاق نہیں بنا سکتے. کوئی بھی مسلمان ہرگز مذاق نہیں بنا سکتا. اب یہ دیکھیں، اب مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، جب ان سے دین کی باتیں کی جائے تو وہ ہنسی مذاق بنا دیتے ہیں. کیا بھائی تم وہی بار بار کیا کیا بولتے رہتے ہو، کیا قرآن کیا حدیث، چلو تم قرآن کو بہت سمجھتے ہو، حدیث کو جاؤ، ہمیں اپنا کام کرنے دو. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیں، ایسے لوگ جو قرآن اور سنت کا مذاق اڑائیں گے، نواقض اسلام میں سے یہ، وہ اسلام سے خارج ہے. ایسا شخص جو قرآن اور حدیث کا مذاق اڑائے، اسلام کی کسی بنیادی چیز کا مذاق اڑائے، تو وہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح منافق کی خصلت، ایک عادت یہ ہے کہ وہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں. جہاں رہتے ہیں وہاں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں. کام سے کام نہیں رکھتے، ادھر لگانا، ادھر بھڑانا، ادھر جھگڑا کرانا، ادھر یہ کرانا، یعنی ہمیشہ ان کا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں. جہالت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے جاہل ہوتے ہیں، ضلالت اور گمراہی پر ہوتے ہیں. اسی طرح منافق کی ایک خصلت یہ ہے کہ تذبذب میں ہوتے ہیں ہمیشہ. تذبذب کا مطلب ہوا، تذبذب کو کیا بول سکتے ہیں انگلش میں؟ کشمکش. یعنی کہ وہ آدمی کسی ایک فیصلے پر نہیں ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، یہ صحیح ہے کہ یہ غلط ہے. وہ کانفیڈنس نہیں آتا اس کے اندر. یہ منافق کی خصلت اور منافق کی عادت ہے. تو یہاں پہ منافقین کی عادتیں بیان کی گئی. اس کے بعد کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی پارے کے اندر آیت نمبر 7 میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے سمع پر یعنی سننے پر بھی مہر لگا دی ہے. یہ حق بات کو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، حق بات کو قبول ہی نہیں کر سکتے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر یا ان کی بصیرت پر اللہ نے ڈھکن لگا دیا ہے، تو یہ اس کو نہیں سمجھ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے کہا کہ ان کا یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد ایک دوسری اہم بات، دوسری اہم چیز پارے 1 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، قرآن مجید کا چیلنج، اعجاز. قرآن مجید چیلنج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم اس قرآن مجید کے بارے میں تمہیں ذرا بھی شک ہے، کافروں کو چیلنج کیا، کہا تمہیں ذرا بھی شک ہے تو تم ایک آیت لے کر آؤ، اس طرح ایک آیت تو پیش کرو قرآن کی طرح. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس آیت کو پیش کرنے کے لیے تم اپنے حواری مواری، دوستوں کو، احباب کو، سب کو جوڑ لو. اس کے باوجود بھی تم اس آیت کی طرح، قرآن مجید کی طرح ایک آیت پیش نہیں کر سکتے. قرآن مجید کا اعجاز ہے، معجزہ ہے. نہ اب تک کسی نے پیش کیا ہے، نہ قیامت تک قرآن مجید کی طرح کوئی ایک آیت پیش کر سکے گا انشاءاللہ. تو قرآن مجید کا اعجاز اور معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم سچے ہو، اپنے آپ کو سچا مانتے ہو، تو ایک سورت پیش کرو. اور دوسری جگہ کہا ایک آیت تو پیش کرو، ایک آیت پیش کرو. سورہ یونس کی آیت نمبر 14، سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں ایسا چیلنج آیا ہوا ہے کہ تم ایک آیت نہیں پیش کر سکتے، ایک سورت نہیں پیش کرتے قرآن مجید کی طرح. تو یہ قرآن کا معجزہ اب تک پیش نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ کبھی پیش بھی نہیں کر سکے گا کوئی. تو یہ دوسری چیز کیا معلوم ہوئی؟ قرآن مجید کا چیلنج ہے اس پارے کے اندر. یاد رکھیں چیزیں، قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے کہ ایک سورت نہ ایک آیت پیش کر سکتے. اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ اس میں آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ دیکھیں میں زمین کے اندر اپنی ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، یعنی انسانوں کے بارے میں کہا. تو فرشتوں نے کہا زمین میں ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے، کیوں بنانا چاہتے ہیں اللہ،
جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، ہاں اسی طرح سے خون بہائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے اللہ نے؟ اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، پھر یہ دوسروں لوگوں کی کیوں ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہاں انسانوں کو پیدا کرنا، ان کی تخلیق میں کیا حکمت ہے وہ میں جانتا ہوں، فرشتوں تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ تو یہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ پارے 1 کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی بات یہ بنی اسرائیل کا کفران نعمت، یعنی جو بنی اسرائیل تھے، قوم بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ اس پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بڑی ناشکری قوم، بڑے ناشکرے لوگ تھے یہ بنی اسرائیل والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری بہت کرتے تھے، ناقدری کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام آسمان سے کر دیا تھا، لیکن اس پر بھی وہ کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہا کہ ہم یہی روز روز نہیں کھا پائیں گے، ہو گیا بہت ہو گیا۔ تو بڑے ناشکرے لوگ تھے۔ ہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل والے نہ منع کرتے تو آج دنیا کے اندر لوگوں کو روزی تلاش نہیں کرنی پڑتی، سب کو اللہ تعالیٰ آسمان سے کھلاتا، لیکن ان کے چکر میں آج دیکھیں کتنی روزی کے لیے لوگوں کو مشقت کرنی پڑتی۔ تو یہ لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں قصہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، ان کا پورا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ اس پارے کے اندر بیان کیا گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ایک چیز کا اور تذکرہ کیا، میں نے تفسیر کے وقت یہ بیان کیا تھا کہ یہ دونوں باپ بیٹے تعمیر کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، جب آپ عبادت کریں، کبھی کوئی نیکی کا کام کریں تو ساتھ میں یہ ضرور دعا کریں کہ پروردگار اس نیکی کو قبول کر لینا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ کیونکہ جو ہم عمل کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کی وجہ سے ہمارے اندر کبر و غرور اور گھمنڈ آ جائے کہ ہم تو نیکی کرتے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، ربنا تقبل منا، ان دونوں باپ بیٹے نے دعا کیا، اے پروردگار ذرا ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے، ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو دیکھ، تو جاننے والا ہے، تو ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ تو نیکیوں کے ساتھ ساتھ کیا میرے بھائی، دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ان نیکیوں کو قبول کر لے۔ اب ہم نے نماز پڑھی ہے، تراویح کی نماز، اب دعا کریں نمازوں کے بعد کبھی بھی وقت ملے، اے اللہ جو بھی ہم قیام کر رہے ہیں پروردگار تو اسے قبول فرما لے، اے اللہ جو بھی ہم قرآن مجید سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کا ثمرہ، اسے تو شرف قبولیت سے نواز لے، اے اللہ جو بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں اے اللہ تو اس کو آخرت میں ذخیرہ آخرت بنا دے، آخرت میں اسے ہمیں ذخیرے کی شکل میں ہمیں عطا کر دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح آخری ایک بات یہ کہ اللہ کے گھر میں عبادت سے روکنا منع ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے۔ تو اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر کیا ہے۔ یہ مختصر خلاصہ، بہت ساری باتیں رہ گئیں اور بہت ساری باتیں ہیں پہلے پارے کے اندر۔ ہر پارے کے اندر میں نے کہا کہ جو بھی خلاصہ پیش کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے پارے میں اتنی ہی باتیں ہیں، ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، چند باتیں ہم نے صرف آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ مجھ کو اس مسجد میں آئے ہوئے 6-7 مہینے ہو گئے، اب تک جا کر کے ایک پارہ مکمل ہوا ہے تفسیر میں، فجر میں جو تفسیر ہوتی ہے ایک پارہ مکمل ہوا ہے 6-7 مہینے میں۔ تو اب آپ ایک ہی مجلس میں یا 15-20 منٹ کے اندر کیسے ہم پورے پارے کا خلاصہ کر سکتے ہیں؟ یہ صرف چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ذرا غور سے یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ کل 3 باتیں پوچھیں گے، کوئی بھی بتائے گا، کوئی پریشر نہیں بتایا تو ہم بتا کر کے آگے انشاءاللہ بات شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سننے سمجھنے قرآن مجید کو جو ہم سمجھ رہے ہیں پروردگار تو اس سمجھنے کو قبول فرما لے، اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔